آپ کی بارگاہ میں عروض خطاب پیش کر رہا ہوں جن کی تقریر جلسے کو کامیابی کی ضمانت ادا کرتی ہے۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت اللہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مہاراشٹر ممبئی کی سرزمین سے جو ہمارے تیار الفت میں تشریف لائے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بالکل ادب و التماس کے ساتھ میں خطاب کے لیے عروض خطاب پیش کر رہا ہوں اور آپ کا استقبال میں اس شعر کی کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں ہونا چاہیے اور نعرہ کس کی جانب؟ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزت مآب عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بلند آواز سے عشق و محبت میں ڈوب کر جس طریقے سے میں درود و سلام پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لمحوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، کیا بات ہے، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج
ہر انسان عزت کا متلاشی ہے، بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کو عزت چاہیے، سب کو وقار چاہیے، اس لیے کہ ذلت کی زندگی کہتے ہیں کہ موت سے بدتر ہوا کرتی ہے۔ زندگی وہی ہے جو عزت کے ساتھ جی جائے۔ اگر انسان عزت کی زندگی اس کو ایک دن کی ملے تو بہتر ہے ذلت کی 1000 دن کی زندگی سے، اس لیے کہ ذلت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ذلت کی زندگی تو موت سے بدتر ہوتی ہے، اس لیے کہ مرنے والا مر کر عزت پاتا ہے وہ اس طرح سے کہ ہزاروں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ذلیل ہو تو مرنے سے زیادہ خطرناک اور مشکل اور مصیبت کا دن اس کے لیے وہ ہوتا ہے، لیکن انسان عزت کا متلاشی ہے تو لباس کی شکل میں عزت کی تلاش، پیسوں کے ماحول میں عزت کی تلاش، اچھے مکان کے حوالے سے انسان قیمتی بائک پر بیٹھ کر یہ تصور کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے، بلند مکان میں رہ کر کے غرور کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے، روپیوں کا بینک بیلنس کر کے تصور کرتا ہے مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے، لیکن دولت کے بلبوتے پر عزت نہیں ملتی، مکان کے بلبوتے پر عزت نہیں ملتی، کاروبار کے بلبوتے پر عزت نہیں ملتی، قیمتی لباس کے بلبوتے پر عزت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزت کے متلاشیوں اگر عزت چاہتے ہو تو سنو میرا فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا، اور اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہو پھر وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تو بھی اس کو عزت ملتی ہے، اور جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی اس کو عزت ملتی ہے۔ اخباری شہرت کا حال یہ ہے کہ لوگ عزت کی نظر سے سامنے دیکھتے ہیں لیکن دل میں عداوت رکھتے ہیں، دل میں ذلیل کرتے ہیں۔ اخباری شہرت کا حال یہ ہے سامنے ہوگے تو سر جھکے گا، پیٹھ کے پیچھے چلے جائیں گے تو گالیاں دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں جس کو عزت عطا کرتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، اور جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ کو یہ عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سستی شہرت کے چکر میں ہر وہ گناہ کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناراض کر کے کوئی کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب اگر تیری امت کا کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو ایسی عزت دیتا ہوں جو عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیکھ لیں اولیاء کرام کی زندگی میں، سرکار غوث العظم دستگیر کے وصال کو کم و بیش 900 سال بیت گئے، کہاں بغداد کہاں ہند، لیکن آج ہندوستان میں غوث پاک کے نام پر اگر کوئی محفل سجے تو لوگ اپنا آرام چھوڑ کر کے غوث پاک کے نام پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی عزت ہے؟ غریب نواز کے پردہ فرمانے کو 800 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی میرے خواجہ اپنے غلاموں کے دل پر حکومت کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات صرف مسلمانوں کو نہیں، یہ بات کافر بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں ایک بہت بڑا انگریز دانشور ہندوستان آیا، اس کو اجمیر مقدس لے جایا گیا تو اجمیر مقدس کو دیکھ کر اس نے اپنی یادداشت کی ڈائری میں یہ لکھا کہ جب میں ہندوستان گیا تھا تو میں نے ایک قبر کو پورے ملک پر حکومت کرتے دیکھا، کوئی دن کی قبر ہے جو پورے ہندوستان پر آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
تو عزت اللہ کے خوف کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے ملتی ہے، اور جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت دل کو جگمگا دیتا ہے، اور جب دل جگمگاتا ہے تو چہرہ بھی چمکدار ہو جاتا ہے، پھر چہرے کو جو دیکھے اس کو خدا یاد آنے لگتا ہے، اور پھر انسان اس کی تعظیم کرے، جانور اس کی تعظیم کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا خوف بسا کر جب بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو جانور بھی احترام کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا سرکار غریب نواز ہندوستان آئے اور بالخصوص اجمیر شریف میں جب پہنچے اور آپ وہاں پر گئے اور بیٹھ گئے تو وہاں پر آنے والے آ کر کہتے ہیں اے فقیر اٹھ یہاں سے، اے درویش ہٹ یہاں سے، یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ میرے خواجہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر اونٹ بیٹھتے تو پھر بیٹھا کریں، اور وہاں سے چل دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہماری بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارے محلے کے لوگ ہمارا کہنا نہیں مانتے، غریب نواز آپ بھی تو انسان ہے، آپ کی زبان کی تاثیر کا حال کیا ہے؟ زمین بھی آپ کا کہنا مان رہی ہے، اور وہ اونٹ چارہ راجہ کا کھاتے ہیں، اس کے پالتو ہیں، اس کی ملکیت میں ہے، لیکن ہم تو آپ کا مانتے ہیں۔ غریب نواز کی زندگی کہے گی میں اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیا، میں رب کی مانتا ہوں، سب میری مانتے ہیں۔ اللہ کا خوف بڑی چیز ہے، اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ محبت پیدا کرنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہیں کہ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کریں تو یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ نادانوں، جب اپنے دل پر اپنا اختیار نہیں تو دوسروں کے دل پر اپنا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ دلوں پر اختیار تو اللہ کا ہے، حدیث پاک میں ہے لوگوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جس کی طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جس کی طرف دل پھیر دے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے پھیر دے لوگ اس سے نفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھیرا دونوں طرف سے ہے، ایک کی طرف پھیرا، ایک سے پھیرا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائے تو آج مسلمان عزت تلاش کر رہا ہے گناہوں کے اڈوں پر، آج مسلمان عزت تلاش کر رہا ہے کبھی شراب کے اڈے پر، کبھی جوئے کے اڈے پر، کبھی ناجائز اور حرام مال کے ذریعے سے مسلمان عزت تلاش حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اللہ کے کلام نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جہاں جانے سے تجھے روک دیا ہے وہاں سے رکنے کا نام اللہ سے ڈرنا ہے۔ ورنہ ڈرنے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، اور اللہ نے جہاں جانے سے روکا وہاں نظر بھی آتے ہیں، اور جہاں کا حکم دیا وہاں نہیں جاتے۔ یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور انسان کے دل میں پیدا ہو جائے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید اسماعیل پیر قادری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گل میں کیجیے۔ نعرے سے آپ بالکل آپ اطمینان کی تشریف رکھیں، آپ نظم کو خراب مت کیجیے، والنٹیئر حضرات ہیں وہ بالکل آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، بالکل آپ سے میں التجا کرتا ہوں۔ حضرت اس کے بعد آپ کے چہرے کو آپ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غور، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت سید اسماعیل پیر قادری صاحب قبلہ
करनूल की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत अल्लाह को रास्ता फरमाइए। रास्ता पर बिल्कुल तकलीफ मत। रसूलुल्लाह की आमद हो चुकी है। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें, अपनी अपनी नसीबतों को संभालें। अभी आप आने रसूल शहजादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी महाराष्ट्र मालेगांव से आप अभी खिताब समाअत फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आले रसूल का खिताब आले रसूल की सरपरस्ती जबसे वो कामयाबी की तमन्ना करती है। अभी आप रसूलुल्लाह का बयान दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना व मौलाना सल्ली। आप यहाँ से तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं, अब हमें किसी का इंतजार बज़ाहिर नहीं है, इसलिए कि अब हमारी महफिल में हज़रत पीर सैयद इस्माइल कादरी जिलानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बुजुर्गों की आमद हमारी महफिल की कबूलियत की ज़मानत हुआ करती है। बेशक बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गों का साया हम पे दराज से दराज तर फरमाए। और एक बात याद रखें कि जब ये आये करीमा नाजिल हुई, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हबीब जब तक तुम इनके दरमियान हो अल्लाह इन पर कभी अजाब नाजिल नहीं फरमाएगा। क्या बात है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि हुजूर तो किसी एक शहर में है, फिर ये कि महबूब जब तक आप इनके दरमियान हैं अल्लाह इन पे अजाब नाजिल नहीं करेगा, और शहरों में तो हुजूर का बज़ाहिर वजूद नहीं है, तो इस आयत का मतलब क्या है? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जहां हुजूर की औलाद मौजूद है समझ लो वहां हुजूर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां सरकार की आल मौजूद है वहां हुजूर मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर की औलाद में इतनी कसरत अता की है कि जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां हुजूर की कोई ना कोई औलाद जरूर मौजूद है। तो अगर मैं इस महफिल के लिए ये कहूँ कि हुजूर हमारे दरमियान है, तो आयत मुबारक और तफसीर की रोशनी के अंदर ये बात हक बजानिब मैं कहने में सच्चा हूँ, क्योंकि जहाँ सरकार की आल मौजूद है वहाँ हुजूर का वजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों तो एक मर्तबा इस मौके पर नबी पर और नबी की आल पे दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल मादिल जुदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि इंसान अल्लाह से जितना डरे वो उतना मुअज़्ज़ज़ होता है अल्लाह की बारगाह में। बेशक बेशक। और अल्लाह की बारगाह में जो जितना मुअज़्ज़ज़ होता है, इज्जतदार होता है, वो उतना ज्यादा इंसानों के नजदीक भी मकबूल होता है। क्योंकि अल्लाह ने महबूब से फरमाया, हबीब जब कोई तेरा उम्मती मेरी इबादत करता है, नेकी करता है, तो मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ और फिर उसको इज्जत देता हूँ, और उसको इतनी इज्जत देता हूँ कि उसकी इज्जत नस्लों तक बाकी रहती है। और जब कोई तेरा उम्मती महबूब गुनाह करता है तो मैं उसके गुनाह पे पर्दे डालता हूँ, और फिर वो गुनाह करता है, फिर पर्दे डालता हूँ, फिर गुनाह करता है, फिर पर्दे डालता हूँ, यहाँ तक कि इंसान गुनाह करने का आदी हो जाता है
اور وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس سے دشمنی کرتا ہوں، اس سے عداوت کرتا ہوں، اور پھر میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو ذلیل کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کی ذلت اس کی نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا نیکی کرنے والے کا ہر دن عزت والا ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کرنے والے کو ہر وقت عزت ہی ملا کرتی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں کوئی فحش بات کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت کریں۔ دیکھیے ایک ہیرو میں اور ایک اللہ والے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہیرو جب تک جوان ہے وہ کود رہا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اس کو عزت دے رہا ہے؟ نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پر حضرت قبلہ سید زبیر ہاشمی صاحب موجود ہے، یہاں پیر سید اسماعیل قادری جیلانی صاحب موجود ہے، اور یہاں اتنا مجمع ہے، مجمع ایسا ہے کہ ہم اس کو انگلیوں کے پورے پر گن سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہیں پر کوئی ہیرو آتا تو ہر مذہب کے لوگ ہوتے، ہر مسلک کے لوگ ہوتے، اور یہاں پر دل رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ نے ہیرو کو عزت دی اور ان لوگوں کو عزت نہیں دی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عزت کا مطلب ذرا سمجھو۔ ہیرو جب تک کہ اچھل کود کرے گا، جب تک جوان ہوگا، لوگ اس کے شائقین ہوں گے۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کی توجہ ہٹتی چلی جائے گی، اور حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آئے گا جب وہ بوڑھا ہو گیا، ویل چیئر پر لے جانے کی بات آئی تو وہ نوکر ڈھونڈے گا کہ کوئی اس کی ویل چیئر چلائے۔ آپ نہیں جانتے کبھی کسی زمانے میں کسی کو شہنشاہ جذبات کہا جاتا تھا، کبھی کسی زمانے میں کسی کو کچھ کہا جاتا تھا، کچھ کہا جاتا تھا۔ آج کہاں گئے وہ لوگ؟ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن اللہ والے کی شان یہ ہوتی ہے جوان ہو تب بھی اس کی عزت ہوتی ہے، سفید بال ہو تب بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کو سہارا دینے والوں کو مزدور کے طور پہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، قطار میں کھڑے رہتے ہیں۔ میرا ہاتھ ان کو لگ جائے گا تو میرے لیے نجات کا ذریعہ پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ماننے والوں کا ہجوم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزت کس کا نام ہے؟ جو سرکار غریب نواز کا پہلا وہ صحبہ ہوگا تو لاکھوں لوگ تو شریک نہیں ہوئے تھے، وہاں چند لوگ تھے، آج لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور آج سے 50 سال کے بعد تعداد کتنی ہوگی اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں عزت، عزت اس کو کہتے ہیں، عزت اس کا نام، اور جو عزت من جانب اللہ ہوتی ہے اس کے لیے اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں مجھے، لوگ ہونٹوں پہ سجائے پھرتے ہیں مجھے، میری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ انسان کی زندگی وہ ہو جاتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ رب العزت سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے گناہ چھوڑ دیا جائے، اور جب کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جس کو پیار سے دیکھ لے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، پھر وہ جہاں قدم رکھ دے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بہت گفتگو کو طول تو نہیں دوں گا، لیکن یہاں پر میں ایک واقعہ اپنے نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے، اور کاش ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، صحیح معنی میں اللہ کا خوف۔ دیکھو آج ہم اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو ہم گناہ کیوں کرتے؟ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے پانی پینے کی ہمت نہیں کرتے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تصور ہے، وہ دیکھ لیں گے تو کیا جانیں گے مجھے، میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ نادان اپنے جیسا انسان دیکھے تو تو خلاف ادب کام نہیں کرتا، اور تجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور تو گناہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ سے بچے اور اکیلے میں گناہ سے نہ بچے،
ऐसा शख्स जिंदीक है, जिंदीक। गौसे पाक से किसी ने पूछा, हुजूर वो लोगों के सामने गुनाह से बचता है और अकेले में गुनाह से नहीं बचता, वो जिंदीक कैसे है? फरमाते लोगों के सामने गुनाह क्यों नहीं करता? तो लोगों ने कहा इसलिए कि लोग देख रहे हैं। काफिर वो तन्हाई में गुनाह क्यों करता है? इसलिए कि जब लोगों के सामने होता है तो लोग देख रहे होते हैं, मगर जब वो अकेले में होता है तो उसको अल्लाह देख रहा होता है। तो अपने जैसे इंसानों से डर के गुनाह छोड़ा और अल्लाह से डर कर जो गुनाह ना छोड़े, फिर वो जिंदीक नहीं है तो और क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप मुझे बताएं, अगर हम मोहल्ले के चंद बूढ़े कुर्सी लगाकर मोहल्ले में बैठे हो और अगर कोई खूबसूरत औरत जा रही हो तब उसकी तरफ नजर नहीं उठाते, ये देख लेंगे तो क्या होगा? लेकिन अकेले होते हैं या पहचान का कोई नहीं होता तब उस पर बदनजरी क्यों करते हैं? क्या अल्लाह हमें नहीं देख रहा होता है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि बेशक अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इंसान तू अल्लाह की नजर से कभी नहीं छुप सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और अल्लाह तुम्हारे साथ है किस शान के साथ? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे पल पल की खबर रखता है। अगर तुम तहकुस सरा की तह में जाकर गुनाह करो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर तुम पहाड़ों की बुलंदियों में जाके गुनाह करो तब भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, इस कौम का क्या हाल हो गया? अपने मोबाइल के अंदर इतने मुश्किल पासवर्ड रखते हैं कि मेरा भाई ना खोल सके, मेरी बीवी ना देख सके, मेरी माँ ना देख सके, इसलिए कि मोबाइल में गंदगी है, मोबाइल में गंदे मनाजिर है, मोबाइल में उलिया तस्वीरें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गंदी मूवी रखी है, आपसे पूछना चाहता हूँ, बीवी से क्यों छुपा रहे हो? भाई से क्यों छुपा रहे हो? बहन से क्यों छुपा रहे हो? माँ से क्यों छुपा रहे हो? वो देख लेंगे तो नाराज होंगे। सबसे छुपाने वाले ये तेरे पासवर्ड से की वजह से तेरी बीवी से तू छुपा सकता है, तेरी माँ से तू छुपा सकता है, क्या मेरे अल्लाह से भी छुपा सकता है? और जब अल्लाह से नहीं छुपा सकता तो वही तो तुझे सजा और जजा देने वाला है। पता चला हम सबसे डरे, रब से नहीं डरे, और जो रब से डरता है कामयाब वही बनता है। हजरत इमाम याकूब रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत नकल करते हैं जिसको अपने अल्फाज का जामा पहनाकर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। दो नौजवान थे, आपस में बड़ा प्यार था। इमाम याकूब की किताब बड़ी मकबूल है सूफिया के नजदीक, रौदुर रयाहीन, ये किताब की बड़ी मकबूलियत है। इसको बज़्म औलिया के नाम से उर्दू जबान में इसका ये मुतारफ है। इमाम याकूब फरमाते हैं दो दोस्त थे, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। अच्छा, दोस्ती का मियार भी आज बदल गया। दोस्त कहते किसे? हज़रत अनस इब्न मालिक से किसी ने पूछा दोस्त किसे कहते हैं? फरमाया किसी ने कंधे पे हाथ रखे कहा चल, और दूसरे ने पूछ लिया कहां, तो कहा वो दोस्त नहीं हो सकते। क्या बात? कंधे पे हाथ रखे कहा चल, और उसने पूछा कहां, तो दोस्त नहीं हो सकते। कहा फिर दोस्त का मतलब? कहा दोस्त तो कंधे पे आकर के कहे चल और वो चल पड़े, इसी को दोस्त कहे। आज तो दोस्ती भी नहीं है। आजकल आदमी दोस्ती दौलत देख के करता है, खूबसूरती देख के करता है, यानी जहां गुड़ वहां बखियां। ले वजहिल्लाह दोस्ती खत्म हो गई, अल्लाह के लिए दोस्ती खत्म हो गई, और कल की दोस्ती अल्लाह के लिए थी। इसीलिए जो दोस्त होता था वो राजदार भी होता था, और वाकई दोस्त होते थे। अल्लाह अकबर। एक जंग के मौके पर एक सहाबी जमीन पे जख्मी होकर गिरे और प्यास से तड़प रहे थे, कहते थे अल अतश अल अतश अल अतश। एक नन्ही सी बच्ची पानी लेकर के पहुंची उनके मुंह के करीब रखने के लिए। जैसे मुंह के करीब पानी किया, दूसरे सहाबी गिरे और उन्होंने अल अतश कहना शुरू किया, तो इन्होंने मुंह हटा लिया। कहा बेटी मुझसे ज्यादा प्यास मेरे उस भाई को, क्या पहले उसे पिला। उसके करीब, वो सहाबी के करीब बच्ची पहुंची, तीसरे साहब गिरे और उन्होंने अल अतश कहा, तो इन्होंने मुंह हटाकर कहा बेटी मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को, उसको पिला। वहां तक बच्ची पहुंची तो वो शहीद हो चुके थे। दूसरे तक आई तो उनकी गर्दन भी लुढ़क चुकी थी, और पहले तक आई तो उनका जिस्म भी ठंडा हो चुका। ये इस्लामी दोस्ती है। आज तो हम भाई से ऐसा प्यार नहीं कर सकते।
ایسا پیار کرنا تو دور کی بات ہے لوگوں، حال یہ ہو گیا ہے اگر بھائی کا دھندا اپنے سے زیادہ چلے تو سگے بھائی کو حسد ہو جاتا ہے۔ اللہ، آج کل لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے سے ہی نجات ہوگی، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے کسی مومن کے لیے دل میں حسد رکھا تو سجدے تمہارے سر کے اوپر سے جائیں گے نہیں، سر کے اوپر سجدے نہیں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف، ارے حسد کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر دل میں کسی مومن کے لیے حسد ہے تو تیرے سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے، تو پھر سب معاف کیسے ہوگا؟ نماز قبول ہوگی تو سب معاف ہوگا، جب نماز ہی قبول نہیں ہے تیری نماز ہی تیرے منہ میں پھینک کر کے ماری جا رہی ہے۔ اگر اپنے سے زیادہ خوبصورت سگے بھائی کے بچے ہیں، اس کی بیٹی کو رشتے زیادہ آتے ہیں تو دوسرے بھائی کو حسد ہوتا ہے، اس کو اتنے رشتے کیسے آتے ہیں، میری بیٹی کو رشتے کیوں نہیں آتے، اس کے یہاں بیٹے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، میرے یہاں بیٹے کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ نادان یہ حسد ہے، کیا تیرے جلنے سے اللہ لوگوں کو نعمتیں دینا چھوڑ دے؟ کیا بات ہے، اللہ۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نمازی بنو داڑھی رکھو، داڑھی اور نماز اسلام کے ارکان ہے، مکمل اسلام نہیں ہے۔ مکمل اسلام وہ ہے جو مدینے کے تاجدار نے پوری امت کو عطا فرمایا۔ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں، ہم اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بات دور نہ جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دوستوں کی علامت یہ ہے، بلکہ بات عرض کروں مجھے مولا حسین یاد آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کا دوست ہے، کہنے لگا حضور بہت پریشان ہوں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس کو 3000 درہم دیے اس دور میں، 3000 درہم دیے اور کہا کہ مجھے معاف کرنا، اتنا ہی دے پا رہا ہوں، زیادہ نہیں دے سکتا۔ جب وہ دوست رقم لے کر کے چلا گیا تو آپ رونے لگے اور زاروں قطار ہوتے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا امام 3000 درہم دے کر بھی رو رہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں کیسا دوست ہوں کہ اس کی مصیبت سے میں ناواقف اور بے خبر ہوں کہ اس کو مجھ سے مانگنا پڑتا ہے اپنی مصیبت بتا کے۔ سچا دوست تو وہ ہے کہ اپنے دوست کی خوشی سے بھی باخبر ہو اور غم سے بھی باخبر ہو، اور دوست کو مانگنے سے پہلے دے دے، مانگنے کی ضرورت نہ آئے۔ میں اس سے بے خبر رہا، اس کو مانگنے کی ضرورت پڑی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کیا جواب؟ جن کے یہاں دوستی شان کی تھی ان کے یہاں بھائی کے ساتھ رشتہ کی شان کر رہا ہوگا۔ آج تو ہم دین بھول گئے، دین اب صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، دین ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ اسی لیے آج اسلام ویسا نہیں پھیل رہا ہے جیسا پہلے پھیل رہا تھا، کیونکہ پہلے دین کتابوں میں کم تھا اور زندگیوں میں زیادہ تھا، تو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اب دین زندگی سے نکل کر کتابوں میں قید ہو گیا ہے، تو کتاب پڑھنا کس کو آتا ہے؟ کیا اللہ۔ اس لیے آج دین زندگی میں شامل کرنے کی۔ امام شافعی فرماتے دو دوست، ان میں سے ایک دوست کا حال یہ تھا وہ جلتے ہوئے انگارے میں ہاتھ ڈالتا اور گرم گرم لوہا نکال لیتا، لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہتے تھے۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا یار یہ بتا کہ آخر تو جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا بھائی یہ قصہ بڑا لمبا ہے، پھر کسی موقع پر۔ تو دوست کہتا ہے یہ کیسی دوستی ہے؟ دوستی بھی کرتا ہے، راز بھی چھپاتا ہے۔ دوستوں سے راز تو چھپے نہیں رہتے، کیا تو مجھے نہ بتائے گا؟ دوستوں نے کہا بھائی اگر پوچھ رہا ہے تو پھر غور سے سن میری داستان کیا ہے۔ امام یافعی پھر اس کی داستان نقل کرتے ہیں۔ وہ پہلا دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے راز یہ ہے کہ میرے ہاتھوں پر جو آگ اثر نہیں کرتی اس کا راز یہ ہے، جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو چونکہ میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، خوبصورت اور جوان تھا، جب دولت جوانی اور مال، دولت جوانی اور خوبصورتی تینوں چیزوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو انسان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، پھر انسان عیاشیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھو اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، جوانی دے کر آزماتا ہے اور حسن دے کر آزماتا ہے، لیکن تینوں چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ دولت سائے کی طرح ہے، صبح کسی کے آنگن میں
دوپہر کسی کے آنگن میں، شام کسی کے آنگن میں۔ اس لیے اللہ جب دولت دے کر آزمائے تو غرور نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر دولت پا کر اچھا عمل کرو گے تو اللہ ہمیشہ کی دولت عطا کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اکبر۔ اور دولت پا کر عیاشی کرو گے، غرور کرو گے، ناجائز اور حرام کام کرو گے، تو جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ اللہ دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ یا آپ انٹرنیٹ پر ہی نہیں دیکھتے لیبیا کے صدر کا کیا انجام ہوا، اللہ اکبر، جو کبھی وائٹ ہاؤس تک جاتا تھا، جس کی دوستی کبھی کلنٹن سے تھی، جس کی دوستی کبھی اللہ اکبر برطانیہ کے تاجدار سے تھی، برطانیہ کے ملک کی ملکہ سے تھی، جس کا حال یہ تھا اللہ اکبر، جو کروڑوں ڈالروں سے عطر خریدتا تھا، آج حال کہاں ہے؟ اس کو تلاش کرنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ گویا کہ قدرت بتا رہی ہے نادان، اگر میری دولت سے کا تو مس یوز کرے گا تو جیسے ہم دینا جانتے چھیننا بھی جانتے ہیں۔ کیا تو نے قارون کا انجام نہ دیکھا؟ قارون نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کیا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فرعون نے اللہ کی دی ہوئی دولت سے مغرور ہوا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبا دیا۔ نمرود نے اللہ کی دی ہوئی دولت سے تکبر کیا تو اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا۔ تم سرخاب کے پر میں کرائے ہو، وہ ہلاک ہوں گے، تم آباد ہوں گے۔ اس لیے دولت پہ کبھی اترانا نہیں، اگر ناز کرنا ہے تو قدرت کا، دینے والا وہی ہے جو غلاموں کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہوں کو غلام بناتا ہے۔ اس سے جڑ کر رہنا، اس سے تعلق بنا کر رکھنا، اس کے در سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے رکھنا، ورنہ اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، اور حسن دے تو سفید چمڑی پہ کبھی اترانا نہیں، حسن دے تو کبھی اپنے خوبصورت گالوں پہ اترانا نہیں، کیونکہ جوانی میں جو گال ابھرے ہوئے ہوتے ہیں بڑھاپے میں انہی گالوں پہ جھریاں بھی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یاد رکھو اللہ کبھی تو جوانی میں ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ دیکھ کر کے انسان مردہ لگنے لگتا ہے، اس لیے کبھی اپنے حسن پر نہیں کرانا، اور یاد رکھنا کبھی اپنی جوانی پر بھی نہیں کرانا، اس لیے کہ جوانی تو آتی ہی ہے جانے کے لیے، جوانی بہت کم ٹائم رہتی ہے۔ جوانی کتنی بس ایسے ہی جیسے کسی باغ میں پھول مسکرایا اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے مرجھا گیا، بس جوانی کی بھی یہی حالت ہے، جوانی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو وہ دوست اپنے دوست سے کہتا ہے یار میں جوان اور خوبصورتی اور اس کے بعد دولت، میرے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے۔ انہی حالات میں گرمی کا موسم تھا، ہوائیں بڑی کھنکی کھنکی سی آ رہی تھی، میں رات کے وقت اپنے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، چاند کی دودھیا دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی اپنی کرنوں کو زمین کے اوپر۔ میری نظر سامنے کے گھر پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے سامنے دوسری ٹیرس پر ایک حسین خوبصورت لڑکی تھی، اور دودھیا روشنی میں اس کا حسن مزید اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور اس کو دل دے بیٹھا، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل ہار گیا۔ میں نے یہ عہد کر لیا اور میں نے یہ ٹھان لیا، اپنی پوری زندگی کی دولت اور اپنے باپ کی دولت اگر داؤ پہ لگانی پڑے تو لگا دوں گا، لیکن اس لڑکی کو ضرور حاصل کروں گا۔ یہ انسان کی زندگی کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کسی عورت سے ناجائز محبت کرتا ہے۔ محبت اس کو نہیں کہتے، یہ نفسانیت ہے، اور اس میں ڈوبنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت پلٹ گئے۔ ناجائز محبتوں نے بڑے بڑے تاجروں کی تجارت کو ختم کر دیا، ناجائز محبتوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے، اور آج ہر فلم کا عنوان ناجائز محبت ہے، ہر سیریل کا عنوان ناجائز محبت ہے۔ قوم کی بیٹیاں لڑکوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں طلاق کی وبا عام ہو گئی ہے۔ طلاق کیوں ہو رہے زیادہ کثرت سے، کیوں طلاق ہو رہے؟ منگنی ہوتی ہے، لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ تو بائک پہ لے لے کے گھومتے پارکوں میں جاتے ہیں، اور وہ سارے کام جو شادی کے بعد ہونے تھے سب شادی سے پہلے ہوتے ہیں۔ پھر شادی ہونے کے بعد کوئی چیز نہیں ملتی تو اسی سے نفرت ہونے لگتی،
پھر طلاق ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا شادی سے پہلے اگر تعلقات بڑھاؤ گے تو وہ محبت شیطانی ہوگی, شادی کے بعد وہ نفرتوں میں بدل جائے گی, اور شادی کے بعد جو اللہ نکاح کے بعد محبت پیدا کرتا ہے وہ محبت رحمانی ہوتی ہے, اور وہ محبت آخری سانس تک رہتی ہے. آخری سانس تک کیسے رہتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو ٹیشو نہیں سمجھتے, استعمال کیا پھینک دیا. جوان ہے تو محبت, بوڑھی ہے تو محبت, مر گئی تو بھی محبت. آقا فرماتے مر جانے والی عورتوں کو بھولا نہ کرو. حضرت خدیجہ جب پردہ فرما گئی, حضور بکری ذبح کرتے تھے تو پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تھے, اس کے بعد اپنے گھر میں گوشت پکاتے تھے. پتا چلا اگر بیوی انتقال کر جائے تو بھی اس کو بھولنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی. یہی بات تو ہے. اسی لیے مسلمان جب تک بیویاں زندہ رہتی ہے ان کے نام پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتا ہے. جب بیویاں مر جاتی ہے تو ان کے نام پر تاج محل جیسی عمارت بناتا ہے. مسلمان اپنی بیوی کو بھولتا نہیں. تاج محل کیا ہے؟ ایک مرحومہ بیوی کی نشانی, محبت کی نشانی ہے. سمرقند بخارا کیا ہے؟ زندہ اور جاوید بیویوں کی محبت میں ان کے رخسار کے تل پر, جو ان کے رخساروں پر جو تل تھے اس محبت میں سجائے گئے اور بسائے گئے شہر ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, اللہ اکبر, اگر شوہر بیوی سے پیار کرے سچا تو سمرقند جیسا شہر بستا ہے اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے. کب؟ جب شوہر بیوی کا وفادار ہو جائے, اور اگر بیوی شوہر کی وفادار ہو جائے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے. مکہ کیوں ہے؟ مکے کا وجود کیوں ہے؟ ایک ہاجرہ ابراہیم کی وفا میں بچہ لے کر بیٹھ گئی تو وہ بیابان وادی گیسی ذرا شہر میں تبدیل ہو گیا اور کعبہ جیسی عمارت مل گئی. اسلام ہے. کیا بات ہے یہ؟ اسلام کی برکتیں, اسلام یہ قانون عطا کرتا ہے. ہم اپنی عورتوں کو, لوگ آج کہتے ہیں مسلمان عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے. او ہمیں اچھے سلوک کی دعوت دینے والوں, ہم تو مرحوم بیوی کو بھی یاد کرتے ہیں. تم نے تو جیتے جی چھوڑ دیا اور ایسا چھوڑا کہ بیچاری سسکیاں لے رہی ہے. تم ہمیں محبت کا سلوک سکھاؤ گے, تم ہمیں محبت کے طریقے سکھاؤ گے. ہمیں محبت کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی گاسپ لیڈر کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں محبت کا سلوک مدینے والے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے سکھایا ہے. اللہ یا رسول اللہ, جاری رہے گا. اور یہ بھی خاص بات ہے کہ لوگ ایک کو بھی صحیح پیار نہیں دے پاتے. یہ مسلمان کا جگر ہے. ایک کرتا ہے تو ایک کو دیتا ہے, دو کرتا ہے تو دونوں کو برابر دیتا ہے, تین کرتا ہے تو تینوں کو ہی برابر دیتا ہے, چار کرتا ہے تو چاروں کو ہی برابر دیتا ہے. اور یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور نے 11 کیا اور 11 کو برابر برابر پیار دیا. اسی لیے کوئی پوچھنے کے لیے حضور کی زندگی, جب حضور کی بیوی کے پاس گیا کہ بتا حضور کیسے تھے, سب سے زیادہ زخمی وہ بیوی ہوتی ہے جس کے شوہر کی بیویاں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ شوہر کو کوستی ہے. لیکن اللہ اکبر, 11 بیویوں کے شوہر تھے میرے رسول. اور پوچھنے والا حضور کی بیوی سے پوچھتا ہے حضور کیسے تھے, تو انہوں نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا خلق القرآن. ان کی زندگی تو مکمل قرآن ہے. پیغام مدینہ جاری رہے گا. یہ تو ایسی بات نکل آئی تو میں نے عرض کیا. تو یہ جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے نا, شادی سے پہلے جو شیطانی محبت کا لوگ شکار ہے اس وجہ سے. ورنہ آپ دیکھیں پہلے منگنی ہوتی تھی, منگنی 4 سال بھی رکے نا تو لڑکا کبھی اس گلی میں نہیں جاتا تھا جس گلی میں اس کی ہونے والی سسرال ہوتی تھی. ڈرتا تھا, شرم کرتا تھا. آج کیا بے حیائی ہے, آج کیا بے غیرتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں منگنی کے بعد بات نہیں کر سکتے مولوی صاحب. کیوں نہیں, کیوں کر سکتے؟ دیکھو آپ کو بتاؤں, اللہ نے آدم علیہ السلام کی عرضی پر حضرت حوا کو پیدا کیا. دیکھو عورت کتنی اہم چیز ہے. جنت میں ہر چیز موجود ہے, حوریں بھی ہیں, لیکن آدم کیا کہتے ہیں اللہ تیری جنت میں سب ہے, کوئی میرے جیسا نہیں. اللہ کوئی میرے جیسا تو پیدا کر تاکہ میں اپنے دل کی بات اس سے شیئر کروں. اللہ نے آدم کی بستی سے حوا کو پیدا کیا. حوا پیدا ہوئی, بڑی خوبصورت تھی. آدم ان کی طرف بڑھے, اللہ نے کہا رک ابھی نہ جانا.
کس کے لیے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی عرضی پر آدم علیہ السلام کے لیے. لیکن اللہ نے کہا روک دیا، ابھی نہیں جانا. اللہ کیوں؟ ارشاد ہوا ابھی نکاح نہیں ہوا. اب آپ کو بتاؤں، آدم جیسا مرد، حوا جیسی عورت، جنت جیسا ماحول. جنت کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما. وہاں سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہے نا. وہاں کوئی برائی نہیں کر سکتا. پاپی بھی جب جائیں گے نا جنت میں تو وہ بھی وہاں برائی نہیں کریں گے. تو جہاں پاپی برائی نہیں کرتا وہاں سلامت سلامہ ہے، تو جو معصوم ہو وہاں برائی کیسے کرے گا؟ ایک معصوم ہے، ایک محفوظ ہے. لیکن پھر بھی اللہ کہتا قریب نہ جانا. کیوں؟ نکاح سے پہلے نہ جانا. پتا چلا جب نکاح سے پہلے آدم و حوا کو بات کرنے کی اجازت نہیں، نکاح سے پہلے جب آدم و حوا کو بات کرنے کی اجازت نہیں، تو نکاح سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اس کے منگیتر سے بات کرنے کی اجازت کس نے؟ نہ ہماری بیٹیاں حوا کی طرح ہے، نہ ہمارا بیٹا آدم کی طرح ہے. ارے آدم اپنے باپ ہے. جب باپ کو معصوم ہونے کے بعد اللہ نے نکاح سے پہلے اجازت نہیں دی بات کرنے کی، تو ہم کیوں اجازت دیتے ہیں؟ اسی لیے گھر بگڑتے ہیں. اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو یہ حیا کا ماحول قائم کرنا ہوگا کہ کوئی بیٹی اپنے منگیتر سے بات نہیں کرے گی، کوئی بیٹا اپنی منگیتر سے بات نہیں کرے گا، تاکہ نکاح کے بعد محبت پیدا. تو وہ لڑکی کے حوالے سے اس نے طے کیا کہ پوری دولت اپنی اور اپنے باپ کی داؤ پہ لگا دوں گا، لیکن اس لڑکی کو حاصل کروں گا. پیچھے لگ گیا. لیکن وہ لڑکی کو ایک اہل گہرے خاندان کی نہ تھی. لڑکی نے اس کو گھاس میں لے ڈالا اور اس کی طرف وہ کبھی مائل نہ ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس لڑکی کی شادی ایک اچھے شریف گھرانے میں ہو گئی، اور لیکن وہ گھرانہ بڑا غریب تھا، اور وہ 3 بچوں کی ماں ہو گئی. 3 بچوں کے ساتھ وہ زندگی گزارنے لگی. یاد رکھیں، اگر قوم کی بیٹیاں سن رہی ہیں تو ان کے لیے پیغام قسمت کی بات ہے. کسی کو مالدار شوہر ملتا ہے، کسی کو غریب. کسی سہیلی کا مالدار شوہر دیکھ کر کے کبھی منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے میری قوم کی بیٹیوں کو، اس لیے کہ یہ قدرت کی طرف سے انتخاب ہے. میرے آقا نے فرمایا جو قوم کی بیٹی غریب شوہر کے ساتھ پاک دامن رہ کر نباہ کر لے، ایسی بیٹیاں جنت میں میرے پڑوس میں رکھی جائیں. اس لیے کسی مالدار کا شوہر دیکھ کر، اس کے زیور دیکھ کر، اس کے کپڑے دیکھ کر، اس کا مکان دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی نہ آئے، تمہارے قدم غلط طرف نہ اٹھے. جب اپنی غربت یاد آئے تو مالدار سہیلی کا شوہر مت دیکھا کرو، سیدہ فاطمہ کی غربت پہ یاد کرو. نبی نے اپنی بیٹی اس علی کو دیا تھا جس علی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، اور فرمایا تھا بیٹی میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے جو میرے خاندان کا سب سے بہترین انسان ہے. سیدہ کا حال یہ تھا. قوم کی بیٹیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج بیٹیاں غربت کی وجہ سے آبرو کا سودا کرتی ہیں. میرے نبی کی بیٹی چاہتی تو روزانہ جنت سے کھانے آتے، لیکن ایک مہینے تک گھر میں چولہا اس لیے نہیں جلایا تاکہ غریب کی بیٹیوں کو سہارا مل جائے کہ اگر ہمارے گھر فاقہ ہے تو کیا ہوا، سیدہ فاطمہ بھی تو فاقے کیا کرتی تھی. آج کوئی بیٹی ایسی نہیں کہ جس کے گھر ایک مہینہ چولہا نہ جلے، بلکہ میرا حسن زن کہتا ہے دن بھر میں ہر انسان کم سے کم 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا تو ضرور کھاتا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میرے رسول سفر سے واپس آئے تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت بیمار ہے. سرکار نے اپنے بوڑھے صحابی حضرت عمران ابن حسین کو ساتھ میں لیا، سیدہ کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی. اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے آقا نے فرمایا بیٹی تیرا بابا محمد ہے. عرض کی حضور اور کون ہے؟ ارشاد ہوا میرا صحابی عمران ہے. اندر سے آواز آئی سرکار آپ آ جائیں، آپ کے صحابی کو آنے کی اجازت نہیں. سرکار اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے نبی کی بیٹی میں. کون؟ ملکہ فردوس سے بری ہے، مخدومہ کائنات ہے. شان یہ ہے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بابا نبیوں کا سردار، کائنات کی ملکہ ہے.
जिब्रील दर का भिखारी है, जिब्रील चौखट पे खैरात देने आता है, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत, जिसके जूतियां उठाने वालों में गौसो ख्वाजा नजर आते हैं, जिस दर के फकीरों में दाता वो साबिर नजर आते हैं, लेकिन वो साबिर की साबिरा बेटी इस कदर फक्र और फाका में जिंदगी गुजार रही है, टूटी चाई बिस्तर है, उठने की ताकत नहीं। अल्लाह के हबीब से कहती है, बाबा मुझे माफ करना, मैंने आपके सहाबी को रोक कर कोई गैरत से काम नहीं लिया, बात इतनी है मेरे पास एक चादर है, उसमें भी 17 से ज्यादा पेरन है, जो रसूलुल्लाह ने विदाई के वक्त अपनी बेटी को अपने हाथ से उड़ाया था। बाबा वो चादर इतनी छोटी है, सर छुपाती हूँ तो पैर खुलते हैं, पैर छुपाती हूँ तो सर। आपका साहबी मेरा पैर देख ले तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? वो फातिमा जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत के लाखों सलाम। सैयदना इमाम हुसैन से किसी ने कहा था, हुसैन तेरी माँ बड़ी नेक थी, फरमाया तूने सच कहा, मेरी माँ बड़ी नेक थी। जब मेरी माँ का विसाल हुआ मेरी उम्र 5-6 साल की थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी मैंने कभी अपनी माँ के सर चादर है, सर छुपाती हूँ तो पैर खुलते, पैर छुपाती हूँ तो सर। आप मुझे माफ करें। सरकार ने अपनी बेटी की पेशानी पे हाथ रखा और कहा, बेटी कैसी हो? साबिर की साबिरा बेटी जब तक सब्र रजा का पैकर बनी हुई थी, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और आंखों में आंसू छलक पड़े। बाबा आप मेरी खैरियत पूछते? मदीने की औरतें बीमार पड़ती है तो उनके सराहने दवाएं और फल और ग़िज़ाएं रखी होती है। आपकी फातिमा का हाल ये है कि बीमार हूं, लेकिन 1 महीने से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। 3 दिन हो गए बाबा, मेरे पेट में अनाज नहीं। एक तरफ बीमारी ने मुझे तोड़ दिया, दूसरी तरफ फाके ने मुझे बेकरार कर दिया। कोई दूसरा बाप होता तो कुछ और कहता, लेकिन जिस रसूल को गरीब की बेटियों का ख्याल था, उस रसूल ने अपनी बेटी को तसल्ली देकर कौम की और गरीब की बेटी की आबरू रख ली है। फरमाया, बेटी क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमत है? मुझे बताएं आखिर ये तकलीफ की जिंदगी क्यों थी? ताकि हमारी बेटियों को उस्वा मिल जाए, हमारी बेटियों को सीरियल देखकर किसी नचनिया को आइडियल नहीं बनाना चाहिए, हमारी बेटियों को सैयदा फातिमा को आइडियल बनाना चाहिए, सैयदा फातिमा की जिंदगी को आइडियल बनाना चाहिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो लड़की ने कभी भी उसकी तरफ तवज्जो न की। 3 बच्चों की माँ हो गई, गरीब शोहर के साथ विवाह कर रही थी। ऐसा वक्त आया, उस शहर में कहत आ गया, पूरे इलाके में कहत आ गया, पूरे रियासत में कहत आ गया, पूरे उस सूबे में कहत का माहौल था। बारिश नहीं थी, लोग दाने दाने को मोहताज थे। हर मालदार के दरवाजे पर गरीब कतार लगाए खड़े थे और भीख मांग रहे थे। वो कहता है, दोस्त मेरा बाप मालदार था, अभी भी मालदार हूं मैं। मेरे अब्बा ने कहा, बेटा गरीब आए तो उनमें अनाज तकसीम करो, खाना तकसीम करो। मेरे बाप ने मुझे तकसीम के लिए बिठाया, गरीबों की कतार लगी थी, उस कतार में मैंने देखा वो लड़की भी खड़ी थी। लड़की को देखकर मैं पहचान गया, ये तो वही है जिसको मैं हासिल करने के लिए मैंने पूरी दौलत दांव पे लगाने की बात की थी। आज ये लड़की मेरे दरवाजे पे खुद आई है। मैंने नौकरों से कहा तुम सबको निपटा लो, और उस लड़की को मैंने अपने कमरे में बुलाया। पूछा, ए लड़की तू क्यों आई है? लड़की ने कहा, मेरे 3 बच्चे हैं और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। आखिर माँ हो, माँ होती है ना। माँ अगर मुर्गी हो तो वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालती है और अपने बच्चों को अपने परों में छुपाती है। माँ की ममता, अल्लाह ने माँ को जो दिल दिया है वो दिल अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं दिया। माँ होती है। उसने कहा, मैं माँ हूं ना। मेरे बच्चों को बिलकता देखकर जब मुझे पता चला कि तू ग़िज़ा तकसीम कर रहा है तो तेरे दरवाजे पे आ गई। खुदा के लिए मुझे कुछ दे ताकि मैं अपने बच्चों की जान बचा लूं। वो नौजवान कहते हैं, मुझ पे शैतान सवार था। मैंने कहा, तू मेरी एक तमन्ना पूरी कर, तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। लड़की ने कहा, क्या? उसने ज़िना की दावत दी। लड़की ने कहा,
किस मुंह से जिना करूं? कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। ऐ नौजवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी और गुनाह बाकी रह जाएगा। मत कर लज्जत के लिए गुनाह। वो जवान कहते हैं मगर मुझ पे शैतान सवार था। मैंने कहा अगर तू मेरी बात नहीं मानती तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़की वापस लौटी, बच्चों को देखा, बच्चे बिलक रहे थे। दोबारा फिर आई, ए जवान मेरी मदद कर। वो कहता है मैंने फिर कहा मेरी एक बात मान ले, तू जो कहेगी मैं वो सब कुछ पेश करूंगा। लड़की ने कहा मेरे दामन पर कभी गुनाह का धब्बा नहीं है, मेरे दामन पे गुनाह का धब्बा मत लगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। उसने कहा अगर तू मेरी बात न मानेगी तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो लौटी, नन्हे नन्हे मासूम बच्चे माँ को पकड़ के कहते माँ या तो हमें कुछ खिला दे या तो हमारा गला दबा कर हमें मार डाल। एक माँ के लिए ये लम्हे बड़े दर्दनाक होते और माँ होती। माँ अपना पूरा शबाब अपनी औलाद पे कुर्बान कर देती है। माँ वो होती है जो 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखती है। माँ वो होती है जो 2 साल तक के अपना खून अपने बच्चे को बशक्ले दूध पिलाती है। एक माँ से पूछो, एक माँ हर कब बर्दाश्त करेगी लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो औलाद है नाफरमान जो अपने माँ बाप की मोहब्बत को कभी महसूस नहीं करते। हाँ याद रखना, हर रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन माँ का रिश्ता कभी नहीं टूटता। माँ उस ममता को कहते हैं मरने के बाद भी जिसके दिल से कभी औलाद की मोहब्बत नहीं निकलती। आपने बारहा सुना होगा हमारे बुजुर्गों से, एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हुआ और कहा चल शादी करते हैं। लड़की ने कहा अगर तू अपनी माँ का दिल ला के दे तो मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस जालिम ने आओ देखा ना ताओ देखा। माँ खाना पकाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा तो खाना दूंगी। ये गया और माँ के सीने पे सवार हुआ, माँ को कत्ल किया, सीना चीरा, दिल निकाला और दौड़कर महबूबा की तरफ जाने लगा। ठोकर लगी, दिल हाथ से छूटा, जमीन पे गिरा। संभला उठा, माँ का दिल उठाया तो माँ के दिल से आवाज आ रही थी, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? आज भी मेरी कौम के जवान अपनी माओ पे जुल्म करते हैं। जिन लड़कियों से नाजायज मोहब्बत है उनसे 2-2 घंटा फोन पे बात करते हैं और माँ इंतजार करती है मेरा बेटा आएगा तो मेरी खैरियत पूछेगा। लेकिन बेटे को नाजायज लड़की के साथ बात करने का वक्त तो है मगर माँ के साथ खैरियत पूछने का वक्त नहीं। उस माँ से पूछो जब बेटा आकर के 10 मिनट माँ के पास बैठता है तो माँ का दिल कितना बड़ा होता है। लेकिन आज हम अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए वक्त तो निकालते हैं, आज दोस्तों के लिए तो टाइम है, बूढ़े माँ बाप के पास वक्त नहीं देते। हालांकि जब हम बच्चे थे ना तो हम उनके पास भरपूर टाइम देते थे, उनका पल्लो पकड़ लेते थे वो कहीं जाती थी तो। और आज ऐसा दामन छोड़ा कि कभी माँ के करीब नहीं जाते। लेकिन याद रखना ये चेहरा आज दुनिया में दिख रहा है ना तो तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो। एक दिन ये चेहरा नजरों से ओझल हो जाएगा, मिट्टी के पीछे छुप जाएगा। जब दुनिया तुम्हें दुख देगी उस वक्त तुम्हें माँ की शफकतें याद आएगी, तुम्हें माँ का प्यार याद आएगा। उस वक्त तो दुआ करोगे अल्लाह एक मरतबा मेरी माँ को ख्वाब में दिखा दे, लेकिन अल्लाह उस वक्त तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। माँ पे जुल्म करने वालों तुम्हें पता है इंसान के पास हर नेमत हो, माँ न हो तो इंसान को माँ याद आती है। मैं और आप क्या, जिसको अल्लाह ने मालिक जन्नत बनाया, साहिब काबा को हुसैन बनाया, जिसको नबियों का इमाम बनाया, हम एक जात के लिए कह सकते हैं कि उनके पास हर चीज थी और वो हमारे नबी हैं। लेकिन मगरिब की नमाज पढ़ाकर मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के हुजूर खामोशी के साथ रो रहे हैं, हुजूर चुप के रो रहे हैं। साहबा ने देखा हुजूर को रोता देखकर हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने आपको रुलाया है? सरकार फरमाते हैं लोगों आज मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। हाय हाय
گھر میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن کس کو ماں یاد آئی؟ جس کا سر درد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے دیدار کے لیے آ جا۔ جس کا سر دکھے تو اللہ معراج پہ بلائے، آ جا محبوبہ مجھے دیکھ لے۔ لیکن آج اس رسول کو ماں یاد آئی، اور رو رہے، روتے ہوئے کہتے ہیں آج مجھے میری امی یاد آ گئی۔ صحابہ کو بھی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، ہائے وہ ماں کتنی عظیم تھی جس کو نبیوں کا امام یاد کر کے روتا تھا، جس کو امام الانبیاء یاد کر کے روتے تھے۔ سرکار روتے، صحابہ بھی روتے ہیں۔ پھر میرے سرکار کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میری امی آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں، اور میری امی کہتی بیٹے محمد ادھر آ۔ ہائے ہائے، جس کو کائنات نہیں، اللہ یا ایھا المزمل کہے، یا ایھا المدثر کہے، یاسین اور طٰہٰ کہے، وہ رسول کہتے ہیں میری امی جب میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا کہتی میرے بیٹے محمد ادھر آ، تو میں کیا کرتا؟ حضور کیا کرتے؟ میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ آپ بتائیں، حضور کو ماں یاد آئی، اور ہم مائیں موجود ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم تو سوچتے ہیں پتہ نہیں ان کی بیماری کب تک رہے گی، یہ جلدی مرتے کیوں نہیں۔ یاد رکھنا جس دن مریں گے اس دن ترسو گے، وہ تمہاری جنت ہے، تم اس جنت کو نکالنے کی کوشش کرتے، تم اس جنت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو۔ سنو، ماں کی دعا وہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ پیر صاحب دعا کرے نا اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ سید صاحب دعا کرے نا آپ کے حق میں، اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے رد کرے چاہے قبول کرے۔ امام صاحب دعا کرے اللہ کی مرضی پر ہے، آپ کے حق میں، قبول کرے یا رد کرے۔ لیکن اگر آپ کے حق میں آپ کے ماں باپ نے دعا کی، حضور نے گارنٹی دی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ اور فرمایا دعا والدین لولدی کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے بہرحال تو وہ ماں تھی نا، ماں تڑپ گئی۔ بچوں نے کہا ماں یا تو ہمیں کھلا یا تو ہمیں مار ڈال۔ وہ گھر سے نکلی اور دل میں خیال آیا چلو زنا ہی تو کرنا ہے، زنا کر لیتے ہیں، اناج مل جائے گا بچوں کو کھلا دیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ شیطان کا بڑا فریب ہے کہ چلو ابھی زنا کر لو، گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ میرے عزیز، کیا توبہ کرنے کا موقع بھی ملے گا؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ لڑکی نکلی چلو گناہ کر لیتے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ آئی، اس نے کہا کچھ میری مدد کر دے۔ لڑکے نے کہا میرا سوال ہے ایک ہی ہے، میری مراد پوری کر، تیری ہر مراد پوری کر دے۔ کیا؟ زنا۔ لڑکی ہاں کہنا چاہتی تھی، لیکن دل کے اندر جو اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اس خوف خدا نے اس کو جھنجھوڑا، اور لڑکی نے ہاں کہنے کی بجائے یہ کہا اے نوجوان میں تجھے کہہ چکی ہوں لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا جواب دے گا اللہ کو۔ اور سن لے، میں تیرے پاس آخری مرتبہ آئی ہوں، اس کے بعد یاد رکھ اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ اور لوٹ گئی، اور دل میں خیال آیا کوئی ضروری ہے کہ بھوکے ہی مرتے ہیں؟ ارے لوگ پیٹ بھر کے بھی تو مر جاتے ہیں، اگر موت آئے تو پیٹ بھرا بھی مرتا ہے، اور موت نہ آئے تو بھوکے کو بھی خدا زندگی دیتا ہے۔ گھر لوٹ گئی، سنت فاطمی ادا کی، مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، اور عرض کی اللہ تو نے چوش دیا ہے تو دانا بھی دے گا۔ اور تیرے محبوب نے فرمایا جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ روزی کا انتظام وہاں سے ہوتا ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں گمان بھی نہیں جاتا۔ مولا
میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر. جملے پورے نہ ہوئے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. سر سجدے سے اٹھایا, پوچھا کون؟ کہا بہن دروازہ کھولو, تمہارا بھائی. دروازہ کھولا تو وہی لڑکا کھڑا. تو کہا بہن جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. تیری استقامت نے اور تیری غیرت نے, تیرے دل کے خوف خدا نے میری زندگی کو بدل دیا. یہ بہن نے تیرے بچوں کے لیے تحفہ لایا. لڑکی نے کہا وہی رشتے سے, یا دل بدل کے کہا بہن آج سے تجھے بہن مان. تو کیا کسی کے لیے غلط ارادہ دل میں نہیں ہے, میرا تحفہ قبول کر لے. وہ دوست تو کہتا ہے نا, جب میں نے لڑکی کو دیا تو وہ اللہ سے ڈرنے والی لڑکی جس نے گناہ نہیں کیا تھا, اتنے سخت موقع پر بھی استقامت کے ساتھ ڈرتی تھی. اس نے کہا روک, ابھی نہیں لیتی. ہاتھ اٹھائے, اللہ اس نے مجھ پہ احسان کیا, میں اس کو دعا دیتی ہوں, تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے. وہ دوست اپنے دوست کو کہتا ہے میرے بھائی یہ اسی لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں آپ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آپ میرے ہاتھوں پہ اثر نہیں کرتا. اس دعا کو قبول کیا, امید ہے کہ دوسری دعا بھی قبول, کہ جہنم کی آگ بھی انشاءاللہ مجھے اثر نہیں کرے گی. آپ مجھے بتائیں جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑے وہ کسی کو دعا دے دے تو اس کے اندر یہ کرامت پیدا ہوتا ہے, تو خود اس کے اپنے وجود کا عالم کیا ہوگا, خود اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آئیں عہد کریں ہم بھی اللہ سے ڈریں گے, اور ڈرنے کی پہلی پہچان یہ ہے انشاءاللہ گناہ چھوڑ دیں گے, اور آج سے پہلے جو گناہ ہوئے اس سے سچے دل سے توبہ کریں گے. اور میں کہہ چکا کہ جہاں حضور کی آل ہے وہاں حضور موجود ہے, اور جہاں حضور کی آل موجود ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. امید ہے آج ہم سچی توبہ کریں گے, گانے نہیں سنیں گے, میوزک نہیں سنیں گے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے. جنہوں نے دل دکھایا ہے وہ آج جلسے سے لوٹ کر کیا کرو گے, ایسا جلسے سے لوٹ کر ماں باپ یاد ہے تو ان سے معافی مانگو. شرمائیں گے نہیں, معافی مانگو. بولو مانگو گے نا معافی, مانگو گے کہ نہیں مانگو گے, مانگو گے نا معافی, شرماؤ گے نہیں. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ کیا کریں گے, وہ قبر میں جا کے معافی مانگیں گے, کیونکہ وہ قبر میں موجود ہے نا. آقا فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو نا, تو تمہاری موت کے بعد فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے, اور جتنی دیر تک تم ماں باپ کی قبر کے پاس بیٹھتے ان کے دل کو سکون ملتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے, ان کا دل بہلتا ہے. تو قبر پر جا کے معافی مانگو گے, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آج کے بعد نماز صحیح العقیدہ امام کے پیچھے باجماعت ادا کریں گے. آئیے ہم سب سچی توبہ کر لیتے ہیں, دوسرے کو گواہ بنا کر, حضرت پیر صاحب قبلہ کو گواہ بنا کر, سید صاحب کو گواہ بنا کر, زمین کو, آسمان کو, فرشتوں کو گواہ بنا کر, کہ آج سے پہلے جو گناہ ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. بڑی استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر اس سچی توبہ پہ قائم رہے, میرا آنا کامیاب, آپ کا بلانا کامیاب. اگر عمل کیا تو یہی محفل ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بالکل اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. ابھی حضرت قبلہ مہمانان خصوصی کی گل پوشی بھی ہوئی اور سلام ہوگا. سلام کے ساتھ جلسے کا اختتام عمل میں ہے. 4 اور 5 مارچ کا اعلان آپ سماعت کر چکے ہیں. 4-5 مارچ کو حیدرآباد میں ریاستی سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے. 4 عورتوں کے لیے, 5 مردوں کے لیے. امید ہے کہ آپ اس میں